بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ، حیاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر جو فضائل صحابہ کی ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اس کے اندر ہم نے باقاعدہ مہاجرین کے انصار کے ساتھ جو فرق ہے، امتیاز ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کی، شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کی۔ شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھیں کہ مہاجرین کی جو فضیلت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ آج ہم شیخ صاحب سے مختلف سوالات کریں گے اور ان کے بارے میں شرعی رہنمائی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہاجرین کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ کیا ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا قرآن کریم کے اندر مہاجرین کے بارے میں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ اگر کیے گئے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے فضائل ہیں جو عمومی ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام سے متعلق ہیں، اور کچھ ایسے فضائل اور مناقب ہیں جو کہ یا مہاجرین کے ساتھ خاص ہیں یا انصار کے ساتھ خاص ہیں، اور یا دونوں کے ساتھ خاص ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کے ساتھ خاص ہیں اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہیں، یا پھر سب سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں مہاجرین کے جو اللہ تعالیٰ نے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے گناہوں کی بخشش، جنت اور ثواب کا وعدہ کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ان کو میری راہ میں تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں اور وہ لڑے اور شہید کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، پہلا ان کا بدلہ یہ ہے کہ میں ان کی تمام خطاؤں اور سیئات سے درگزر فرماؤں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنات اور باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ان قربانیوں اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں اس کے بدلے میں یہ ثواب اور بدلہ اور اجر ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات اور جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے راضی ہونے کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تزکیے اور عدالت اور صداقت کے بیان ہونے کے بعد، یعنی ابن کثیر کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ان صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کے اور ان کی عدالت کو بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ان صحابہ کرام پہ جرح کرتا ہے یا ان کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان پہ سب و شتم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو چکے، اور اللہ اس وجہ سے ان سے راضی ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہے. تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اگر ان پہ سب و شتم کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم درجات ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین کا درجہ ہے وہ شاید ہی ان کے بعد والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ہو. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں سے، اپنے نفس سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. واولئک ھم الفائزون، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب لوگ قرار دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں فائز ہونے والے یعنی کامیاب ہونے والے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا. جیسے کہ ہم گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عدالت کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم الراشدون کہا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم الفائزون کہا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب اللہ کہا. مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو بیان کیا اور ان کی عدالت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ایمان کو بیان کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو فائزون قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے دارین دنیا اور آخرت میں مہاجرین کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے، خیر کا وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اچھی جگہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے درجات اور مقام اور جو ہے وہ اچھی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی ظلم کیے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ظلم برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، مصائب مشقتیں برداشت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے ہجرت کی. اللہ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ان کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. اور مراد اشارہ تھا مدینہ کی طرف کہ ہم ان کو مدینہ میں اور پھر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں فتوحات اور ان کو جو ہے وہ جگہ ملے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے اگر جو ہے وہ یہ لوگ جانتے ہوں. تو یہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے صرف مہاجرین کے مقام اور مرتبے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ان کے اعمال کی قبولیت کو بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف اعمال کی قبولیت کو بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اجر و ثواب کو بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فائزون، اولئک ھم الفائزون، اور اسی طرح مختلف انداز سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت کو بھی بیان کیا ہے. اور بہت ساری آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو صرف مہاجرین کے بارے میں. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان ساری آیات کو یہاں ذکر کریں، صرف مقصود جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے کہ قرآن کریم صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب سے بھرپور ہے. اور اگر ہم صرف مہاجرین کے فضائل لے لیں تو وہ بھی بے شمار ہیں، اگر ہم صرف انصار کے فضائل لیں تو بھی بے شمار ہیں، اور عمومی صحابہ اکرام کے فضائل تو پھر قرآن کریم کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اس بات سے ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مہاجرین کی جو بے شمار قربانیاں ہیں اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے کس قدر اپنے جان مال اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دیے اور وہ دین کی خاطر نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کے اندر شامل کر کے قیامت تک کے لیے دنیا میں بھی جاری کر دیا ہے ہماری زبانوں کے اوپر، اور آخرت میں تو جو کچھ ان کو ملے گا وہ تو پھر اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. جی بالکل. اس سے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پہ سب و شتم کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اگر تعریف کی ہے یا ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، ان کی عدالت کو بیان کیا ہے، تو یہ ان کے اعمال کے بدلے میں انہوں نے اسلام کے اندر بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں قرآن کریم کی جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے یہاں ناظرین کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جن کو نکالا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، اپنے مالوں جانوں سے انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جنہوں نے ان کو اس مرتبے پر فائز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ راضی ہو کر ان کے اجر و ثواب اور ان کے جو دنیا اور آخرت میں مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ شیخ صاحب، قرآن کریم کے حوالے سے تو آپ نے بیان کر دیا، مہاجرین کے فضائل کے حوالے سے کیا احادیث کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے ان کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہوں؟ احادیث کی روشنی میں اگر اس طرح کے فضائل موجود ہیں تو وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھ دیجئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، اور ان میں سے پھر مہاجرین کے فضائل کو الگ ذکر کیا، اور انصار کے اور عمومی صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، ان کی شان کو، ان کے مقام کو واضح کیا، اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ امت کے سامنے ذکر کیا، اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے سے روکا، ان پہ سب و شتم کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈرایا ہے اپنی امت کو، اور اس کی وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مختلف احادیث میں بیان کی ہے۔ تو عمومی طور پہ بھی احادیث اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یعنی مہاجرین کے جو فضائل اور مناقب ہیں، عمومی جو صحابہ کرام کے فضائل و مناقب ہیں اس میں بھی آتے ہیں، لیکن بالخصوص اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں مہاجرین کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ من امتی، کہ اے عبداللہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلی جماعت جو میری امت کی جنت میں داخل ہوگی وہ کون ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی خوش نصیب جماعت ہے، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المہاجرون، وہ میری امت کے مہاجرین ہیں، یعنی ہجرت کرنے والے لوگ مہاجرین جو ہیں، جو سبقت لے جانے والے بھی ہیں اسلام میں اور ہجرت میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ پہلا گروہ ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی تفصیل بیان کی، آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے جب جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے تو جنت کے دربان جو ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ تو مہاجرین کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہماری تلواریں جو ہیں وہ ہمارے کندھوں پر تھیں، ہم اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی سال پہلے یہ دیگر لوگوں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جو ہے وہ مہاجرین، ان میں سے ایک مہاجر کی جو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھ میری قوم کے ایک آدمی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، تو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے جو میرا ساتھی تھا وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری پہ صبر نہ کرتے ہوئے اس نے خنجر کے ساتھ یا چھری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ان کو کاٹ لیا، جس کے کاٹنے سے ان کا خون نہ رکا، اور خون نہ رکنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ملے تو میں نے دیکھا کہ ان کا باقی حالت تو بہت اچھی ہے، خوبصورت شکل ہے، خوبصورت چہرہ ہے، لیکن ہاتھ جو ہے انہوں نے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عمر بن طفیل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا، یعنی فوت ہونے کے بعد؟ تو وہ آگے سے صحابی کہتے ہیں، وہ مہاجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن یہ ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اسے خود خراب کیا، ہم اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ تو حضرت عمر بن طفیل نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہاجر کا قصہ بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس مہاجر کے لیے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہم ولیدیہ فاغفر، کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہاجر کو جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اور درست کر دیا۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر جو اصل محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مہاجر نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس کی جو ہاتھ کے جوڑ تھے چھری سے کاٹ لیے، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو صرف ہجرت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور ان کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت ثوبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں، مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہودی آیا، یہودی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کے سوالات کیے، جس میں قیامت کے بارے میں اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کے مختلف مقامات کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے یہودی کا ایک سوال یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ معاشر کے بعد لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ظلمت میں ہوں گے، تاریکی میں ہوں گے پل صراط سے پہلے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ سب سے پہلے کون پل صراط کو کراس کرے گا، یعنی اس پل کو سب سے پہلے کون کراس کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقراء المہاجرین، فقراء المہاجرین، کہ جو مہاجرین میں سے فقراء ہیں وہ سب سے پہلے پل صراط کو کراس کریں گے۔ تو یہاں بھی مہاجرین کے فضائل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو پل صراط کراس کریں گے وہ مہاجرین ہوں گے۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے اور یہ بھی صحیح مسلم ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء الی الجنۃ ب40 خریفا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے مہاجرین کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین، فقراء مہاجرین ہیں، یہ غنی لوگوں سے جنت میں 40 سال پہلے پہنچ جائیں گے، 40 سال پہلے جنت میں یہ داخل ہو جائیں گے۔ اور پانچویں اور آخری حدیث جو ناظرین کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث جو ہے امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر ذکر کی ہے اور اس کو حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا ہے، مجموع الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا ہے رجالہ ثقات۔ اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجئے، ہمیں کو وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بالسابقین الاولین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین وبابنائہم من بعدہم الا تفعلوہ لا يقبل منکم صرف ولا عدل، کہ میں تمہیں جو مہاجرین سب سے پہلے اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین میں سے، ان کے بارے میں اور ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی میرے بعد تم مہاجرین اور ان کی اولادوں کا خیال کرنا، تم میرے بعد مہاجرین اور ان کی اولادوں کا خیال کرنا، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، لا يقبل منکم عدل ولا صرف، نہ تو تم سے کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ تم سے کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی۔ مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ صرف اور عدل سے کیا مراد ہے۔ بہرحال بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ تمہاری کوئی نفلی اور فرضی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اگر تم میرے بعد مہاجرین اور ان کی اولادوں کا خیال نہیں کرو گے۔ اور یہ حدیث جیسے میں نے ذکر کیا کہ حدیث یہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقات ہیں، تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ امت کو وصیت کی ہے کہ آپ میرے بعد مہاجرین اور ان کی اولادوں کا خیال کرنا۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی اور حدیث نہ بھی ہو، صرف ایک یہ حدیث ہو تو یہی کافی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی وصیت کیجئے، تو اللہ کے نبی نے جو وصیت کی ہے امت کے نام مہاجرین کے بارے میں ہے کہ تم مہاجرین اور ان کی اولادوں کا خیال کرنا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری کوئی فرضی اور نفلی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے، آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ آمین آمین، حیاک اللہ۔
ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے مہاجرین کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے۔ اگر مہاجرین کے حوالے سے آپ کا کسی قسم کا کوئی اشکال ہو، سوال ہو، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔